صحابہ کرام تو ماشاءاللہ ہم کون ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی میں اپنی رائے قائم کرنے والے، لیکن وہاں سے صحابہ کرام میں سے کوئی ایسی درجہ بندی ہمیں ملتی ہے کہ یہ درجے میں یہ صحابی جیسے عشرہ مبشرہ ہیں اور بعض خلفائے راشدین ہیں. دیکھیے جی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام وہ کہ جو مہاجرین ہیں جی اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور وہاں انصار کو وہ ملے، اور ان دو گروہ جو ہیں سب سے پہلے اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع جن لوگوں نے کی ان پر اللہ راضی ہے. سبحان اللہ. تو سب سے بڑی بات یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہجرت کر جانا اللہ کی رضا کے لیے، اپنا گھر چھوڑ جانا، اپنے جائیداد چھوڑ جانا، اپنے مال و متاع ہر چیز جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، جو ساری زندگی میں اتنا سا کوئی باغ لگایا ہے یا گھر بنایا ہے، تو اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے چلے جانا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس لیے مہاجر ہوں یا انصار. پھر انصار کی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انصار کی تعریف کی کہ وہ مہاجر جو گئے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور کوئی ان کی رشتہ داری نہیں تھی سوائے دین اور اسلام کی. آپ اندازہ کیجئے، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، مسلم شریف میں بھی ہے، میں شاید بخاری میں بھی، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اخوت جو بھائی چارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع سے جو انصاری صحابی سے بھائی چارہ بنا دیا. ٹھیک ہے. وہ جب گئے تو انہیں کہا جی دیکھو یہ میرا مال متاع ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ گھر ہے، آدھا آپ کے لیے. آپ اندازہ کیجئے دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہ چیز مثال نہیں ملے گی کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. اب اس سے کہ آپس میں کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے صرف اس عقیدے اور دین کی بنیاد پر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں، مجھے کوئی بازار یا منڈی کا راستہ دکھا دیں، میں کاروبار کر کے اپنا گزر اوقات کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں ان کو جو ہے اتنی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ جو انصار اور مہاجرین سب سے پہلا طبقہ تو یہی ہے، بے شک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو قرآن میں آتا ہے نا لا یستوی الذین، کہ وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو جاتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفقہ خرچ کیا ہے، وقاتل اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ دوسرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے. تو فتح مکہ سے پہلے والا جو طبقہ ہے نا مہاجرین کا، انصار کا، کیسا قربانیوں کا دور تھا اور کیسا کتنی تکالیف تھی، کتنی مصیبتوں اور دشمنوں کا مقابلہ تھا. ہم کبھی غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں، کبھی غزوہ خندق کی سختیاں دیکھتے ہیں. پتنی یہی وہ لوگ تھے جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کی قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، کہ محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. اقبال نے غالباً جو ہے نا وہ کیا ہے نا کہ ہلکا اجاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہیں وہ کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں کفار کے نظریے میں قتل، کفار کا جو نظریہ ہے وہ کفار کے لیے کوئی نرم نہیں ہے کہ جس مرضی کو کفار انہیں پھیر لیں گے. وہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے کہ کفار کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ کفار کے لیے سخت ہیں، اپنے عقیدے پر پکے ہیں، خواہ کچھ ہو جائے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کا پیار اور محبت. ابھی میں نے حضرت عبد الرحمن عوف والی بات کی ہے، آپس میں اتنا پیارا، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے درجہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. وہ آپ صلح حدیبیہ کا جو
وہ بیت رضوان ہوئی ہے اللہ جی تو اس کا دیکھیے وہاں بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو وہ جو ہے جنہوں نے وہاں بیعت پہ بھی کی، رضائے الہی کے سرٹیفکیٹس ملے ہیں ماشاءاللہ. 1500 کے قریب صحابہ سبحان اللہ جن کو اللہ نے فرمایا یہ سب جنت میں ہیں، ان سے میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ.